السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم لوگ جانیں گے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ الف کے دو شکل ہوتے ہیں، جب یہ مل کے لکھے جائیں گے تو اس کے دو شکل ہوں گے۔ الف کے دو شکل، ایک اس طرح ایک اس طرح۔ با کے بھی دو شکل ہوں گے، ایک اس طرح اور ایک اس طرح۔ تا کے تین شکل ہوں گے، اس طرح اور گول تا، اور یہاں بھی اس کو گول تا بولتے ہیں، تو تین شکلیں اس کی بھی ہیں۔ جیم کی جو ہے ایک شکل ہوں گی، اور اسی طرح سے ہا بھی ہوگی، جیسے نیچے اس کے نقطہ ہے تو یہ جیم ہے، اور اگر نقطہ نہ ہوتا تو ہا ہوتا، اور اگر اوپر نقطہ ایک ہو جاتا تو وہ خا ہوتا۔ تو تینوں کی شکل ایک ہے، اس لیے جیم کی جو ہے ایک شکل ہے، اسی حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دال کی بھی ایک شکل ہے، دال جب مل کے لکھا جائے گا تو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ عین کی دو شکلیں ہیں، ایک اس طرح، اگر آخر میں آئے گا تو اس طرح، بیچ میں آئے گا تو اس طرح۔ اور فا کے دو ہیں، دو شکل ہیں، اگر شروع میں آئے تو اس طرح، بیچ میں آئے تو اس طرح۔ کاف کے بھی دو شکل ہیں، شروع میں آئے تو اس طرح اور آخر میں آئے تو اس طرح، بسا اوقات بیچ میں بھی اس طرح لکھا جاتا ہے۔ لام کے بھی دو شکل ہیں، اگر پہلے آئے تو اس طرح کا لام لکھا جاتا ہے، آخر والے میں، بیچ والے میں اس طرح کا بھی لام لکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے بھی آخر میں لام لکھتے ہیں، اور یہ شروعات میں لکھتے ہیں، بیچ میں اس طرح کے بھی لام ملیں گے۔ میم کے بھی دو شکل ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ نون کے دو شکل ہیں، ایک اس طرح کا اور ایک اس طرح کا۔ نون عام طور سے شروع میں اس طرح لکھا جاتا ہے، اور بیچ میں اس طرح کا، اور آخر میں تو اس طرح کا پورا فل جو ہے نون لکھا جاتا ہے۔ ہا کی تین شکل ہے، ایک یہ شکل ہے، ایک یہ شکل ہے، ایک شکل ہے۔ آخر میں اکثر ایسے لکھا جاتے ہیں، اور بیچ میں عام طور سے ایسے ہا لکھا جاتا ہے، اور آخر میں یہ بھی آتا ہے یہ والا ہا، تو یہ بھی اس طرح سے بھی ہا لکھا جاتا ہے۔ حمزہ کی دو شکلیں ہیں، یعنی حمزہ اسی طرح کا اگر اس پر دیا ہو تو وہ حمزہ کہلاتی ہے، یہاں پہ بھی اگر حمزہ دیا ہو تو حمزہ کہلاتی ہے۔ تو حمزہ کی دو شکلوں سے آتی ہیں، اور حمزہ کی شکل یہی ہوں گی، بس یہ جو سمبول دکھ رہا ہے اس سمبول کے اوپر جو ہے حمزہ ہوگا تو وہ حمزے کی شکلیں پہچان میں آ جائیں گی۔ یا کے دو شکل ہیں، ایک یہ شکل ہے اور ایک یہ شکل ہے۔ یہ جو ہے حروف کے جو ہے شکلیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں تاکہ آدمی جو ہے پہچان سکے۔ اب آئیے آگے پیج میں ہم آتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے پڑھا لام کی شکلیں وغیرہ، تو یہاں پر الف اور لام کی جو ہے کس طرح سے ملے جلے الفاظ لکھیں گے، یعنی مرکبات جو ہے ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، یعنی جو دوسرے لفظ سے مل جائے اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو یہاں الف اور لام کو جو ہے لکھنے کے جو ہے قاعدے یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ جیسے لام الف، یہاں پر لام اور الف دونوں ملا ہوا ہے، اس طرح سے لکھا جائے گا۔ بعد میں جو ہے اس پر اعراب ہوگا، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ جب ہوگا تو پھر اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم۔ یہ ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا کہ لام کی جو شکلیں ہیں، دیکھیے یہاں پہ بھی لام ایک شکل یہاں پر آیا تھا، اس طرف ہم جب ہم دیکھیں گے تو ہم لوگ یہاں پر ایک لام دیکھے تھے کہ لام کی جو شکلیں ہیں، یہاں پر یہ شکل یہاں پر بتایا گیا ہے، یہاں پر اس کے اوپر لام جیم، لام الف، یہاں پہ لام اور الف دونوں یہاں پر شامل ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں دیکھیں اس طرح کا تو یہ لام الف ہوگا۔ لام با، اور لام اور با مل کر جب لکھا جائے گا تو اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا۔ لام با، لام الف، با لام با، یہ آپ کو یہ جو ہے با اور لام اور پھر با، یعنی شروع میں با کس طرح سے لکھا ہوگا قرآن میں، اور لاسٹ میں با کس طرح سے لکھا ہوگا، اس کو بھی جو ہے مرکبات کے بارے میں یہاں سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ کاف کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ کاف کی جو تین شکلیں ہیں وہ کس طرح سے جو ہے لکھا جائے گا۔ کاف، کاف اور کاف۔ کاف با، یہ والا شکل ہے۔ کاف تا، یہ والا شکل ہے۔ کاف الف، کاف الف، با کاف تا، با کاف تا، دیکھیے یہ والا شکل یہاں پر بتایا گیا۔
تا کاف ثا، یہاں پر جو ہے بیچ میں جو آئے گا تو یہ اس طرح سے کاف لکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ با، تا، سا اور نون یا ان سب کو جو ہے جب مرکبات بنائیں گے تو کس طرح سے لکھا جائے گا یہ چیز یہاں پر بتایا گیا ہے۔ با جیسے با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یہاں پر جو ہے نون جو ہے الف ہے یہاں پر لیکن مٹ گیا ہوا ہے، پرنٹنگ میں جو ہے غلطی ہو گئی تو نون الف ایکچوئل میں ہوگا یہ۔ یا الف، یا کے ساتھ الف اس طرح جڑ کے آئے گا۔ با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ آپ اس کو سمجھ لیجیے، یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور دیگر چیزیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ تھوڑی اس باریکی سے اس کو سمجھا جائے کہ دیکھیے نون خا، یہاں پہ نون اس طرح سے ہوگا اور خا جو ہے کبھی بھی دیکھیں قرآن میں تو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، نون خا۔ دیکھیے یہاں پر یا ہے، یا کی شکل بتائی گئی ہے، یا حا، با جیم، با میم، یا میم، یہاں پر شکل بتائی جا رہی، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یعنی یا اس طرح کی شکل بھی آئے گی۔ جب جس طرح سے آپ جو دیکھیں گے کسی حرف میں تو با اور یا کے ساتھ یا لام کے ساتھ اس طرح کا جو ہے یا لکھا ہوا ہوگا تو اس طرح سے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ یا ہے۔ جیسے کبھی یا کے نیچے دو نقطہ ہوگا، کبھی نہیں بھی ہوگا، تو اسے ہم کو اس طرح سے سمجھ بات آ جائے گی۔ با یا نون یا، تا یا، ثا یا، یعنی یہ سمبول سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ یا ہے۔ نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یہ سب شکلیں بتائی گئی یہاں پر، یا تا نون، ثا نون، نون یا نون، تو یہ جو ہے بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو باقی رہ گئے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آگے جو جیم اور ہا اور تا اور ہا وغیرہ جو ہے کس طرح سے مرکبات بنتے ہیں، یعنی مرکب کس طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی مل کر جب آئے گا یہ حرف تو کس طرح سے اس کی شکلیں بدل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بآسانی قرآن سیکھ جائیں گے اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔